اس حکومت نے اس قانون میں ترمیمی ایکٹ میں دو بڑی اہم تبدیلیاں کی. ایک تبدیلی یہ کی کہ وقف بورڈ میں بھی اور سینٹرل وقف کونسل میں بھی لازماً 2 غیر مسلم ممبر ہوں گے. ان سب کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی ہٹا دی اور پھر اس میں یہ شرط لگائی کہ 2 لیڈی ممبرز 2 خواتین ممبر بھی ہونے چاہیے. حالانکہ یہ چیز پہلے سے موجود ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے 23 ممبران انہوں نے اس کا دائرہ بڑھا دیا. پہلے وہ الیکٹڈ ہوتی تھی, اب نامنیٹڈ ہوں گی, حکومت نامنیٹ کرے گی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ باقی ادارے جو بنے ہوئے ہندوؤں کے جو انڈاؤمنٹ ہے, شرائن بورڈ ہے, مٹھ ہیں, یا سکھوں کی گردوارہ پربندھن کمیٹی ہے, اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ ہندوؤں کے ادارے ہیں تو ان کے لیے ہندو ہونا شرط ہوگی. مینجمنٹ کمیٹی کے اندر کوئی بھی غیر ہندو اس میں نہیں آ سکتا. اسی طرح سکھوں گردوارہ پربندھن کمیٹی کے لیے قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آدمی آئے گا منصب پر یا کسی بھی کمیٹی کے اندر, وہ سب کے لیے سکھ ہونا کمپلسری. لیکن وقف بورڈ میں سے یہ شرط ہٹا دی گئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. محترم جناب اسلم سعید صاحب, ناظم شہر اجتماع اسلامی لکھنؤ, مولانا عبید الرحمان حسنی ندوی صاحب, محترم صابر صاحب, حبیب احمد صاحب کنوینر پروگرام, بزرگوں, بھائیوں, ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں, ابھی ہم قرآن مجید کی آیات سن رہے تھے, اس کا درس ہم نے سنا جس میں ہم سے استقامت, صبر اور استقامت کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس ملک میں جس نوعیت کے حالات سے ہم دوچار ہیں, یہ بنیادی اوصاف جو قرآن ہم سے چاہتا ہے اسے پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے. اس وقت مجھے جس موضوع پر جس عنوان کی گفتگو کرنی ہے وہ 2024 میں جو وقت ترمیم بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا, جو اس وقت جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے ہے. وہ ترمیم بل کیا ہے اور خدا نخواستہ اگر وہ نافذ ہو گیا تو کس قسم کے حالات سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں, اس پر مجھے چند باتیں سامنے رکھنی ہیں. ہم جانتے ہیں یہ بات کہ اسلام میں اوقاف کی کیا حیثیت ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت کے بعد مسجد نبوی تعمیر کی تھی تو دو یا 3 بچوں کی زمین تھی. آپ نے ان سے قیمتاً وہ زمین خریدی اور اسے وقف کر دیا مسجد. تو اوقاف دراصل اس حدیث سے ہمارے سامنے آتے ہیں, اس کا تصور اوقاف کا, جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے, لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نامہ اعمال میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں, اس کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے ہیں. ایک اس کی صالح اولاد, اگر اس کی اولاد صالح ہے اور وہ جتنے بھی اہم اور کام کرے گی اسلام کے لیے, دین کے لیے, جتنے بھی خدمت کے کام انجام دے گی, اس کا اجر ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی ملتا رہے. پھر ایسا علم نافع, کسی شخص نے علم حاصل کیا اور اس سے کافی لوگ مستفید ہوئے,
وہ علم مسلسل اس کے موت کے بعد بھی، اس کے انتقال کے بعد بھی پھیلتا رہتا ہے. تو یہ علم نافع کا ثواب اور اجر اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جس کے ذریعے سے وہ سماج میں پھیلائے. اور تیسری چیز صدقہ جاریہ. کوئی ایسی چیز انسان اپنی ملکیت میں سے، اپنی ذاتی املاک میں سے کوئی چیز اللہ کے نام میں وقف کر دے کسی بھی کام کے لیے، چاہے مسجد تعمیر کر دے، مدرسہ تعمیر کر دے، عیدگاہ تعمیر کرے، قبرستان کے لیے جگہ مخصوص کر دے، یا کسی خیراتی کام کے لیے یتیم خانہ قائم کرے، سرائے قائم کرے، کسی بھی خیراتی اور چیریٹیبل کام کے لیے کوئی وقف کر دے گا زمین، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا بھی جب تک کہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، جس تک اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، اس کا اجر بھی اس شخص کے کھاتے میں ملتا رہے گا. اسی جذبے کے تحت ہمارے اسلاف نے اپنی قیمتی املاک زمینوں کو اللہ کے نام میں وقف کیا. یہ سلسلہ اس وقت سے اب تک لگاتار چلا آ رہا ہے. میں یہ بات واضح کر دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، اور ہم نے جے پی سی کے سامنے بھی جب بات رکھنے کا موقع ملا تو ہم نے یہ بات بہت واضح طور پہ کی کہ اوقاف کی جتنی زمینیں ہیں، چاہے وہ قبرستان کی شکل میں ہو، مساجد کی شکل میں ہو، عیدگاہ کی شکل میں ہو، مدارس کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، یہ پراپرٹیز حکومت کی پراپرٹیز نہیں ہیں. یہ ہمارے اسلاف کی ذاتی ملکیت تھی جنہوں نے اس کو وقف کیا. وقف کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہونی چاہیے، آپ کی زمین ہونی چاہیے، آپ کی ملک ہونی چاہیے، اسی کو آپ وقف کر سکتے. یہ آپ یہ رکھیے کہ اس وقت مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ ایک ترمیمی بل لایا گیا ہے پارلیمنٹ میں، ابھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے ترمیمی بل کیا ہے، لیکن جو بیانیہ، جو نیریٹو میڈیا کے ذریعے جو سماج میں پھیلایا جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور مسلم بادشاہوں نے بہت ساری زمینیں لوگوں سے چھین کر، دوسری قوموں سے چھین کر وقف کر دی، اور وقف کی املاک لگاتار بڑھ رہی ہے. اور اس وقت میں ریلوے کے بعد، ملٹری کے بعد سب سے زیادہ جائیداد جو ہے وہ اوقاف کی. یہ تمام باتیں جھوٹی. تو ہمیں دو طرفہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس کی کیا قباحتیں ہیں، اس میں کیا خرابیاں ہیں، اس سے کیا کس قسم کے اندیشے وابستہ ہیں، اس کو بہت بھی شرح و بسط کے ساتھ میں تمام لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. اور پھر اس کی مخالفت کی جتنی شکلیں، جتنی جائز جمہوری دستوری شکلیں ہیں اس پہ کام کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس نیریٹو کو، اس بیانیوں کو جو پھیلایا جا رہا ہے، اس کے تدارک کے لیے بھی تدبیریں اختیار کریں. اس لیے کہ دیکھیے سماج کو جس رخ پہ ڈال دیا جاتا ہے، جس طرح سے لوگوں کی رائے عامہ کی تربیت کی جاتی ہے، پھر سب لوگ اسی رخ پہ سوچتے رہتے ہیں. تو یہ دو طرفہ لڑائی ہے جو ہمیں انجام دینی ہے. ایک تو پارلیمنٹ کے اندر یہ بل مسترد ہو جائے، نامنظور ہو جائے، اور دوسری طرف اس بیانیہ کا تدارک ہو جو بیانیہ سماج میں پھیلایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں پہلی بار 1823 میں پہلا وقف ایکٹ بنایا گیا، وقف کا قانون بنا. اور آزادی کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو پہلا آزاد ملک کا پہلا جو قانون بنا وقف کا وہ 1954 میں بنا، 1954. اور اس کے بعد سے لگاتار اوقاف کے قوانین میں ترمیمات ہوتی رہی. یہ جو اوقاف کا قانون بنایا جاتا ہے یہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ یہ اوقاف کا قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وقف کی جو زمینیں ہیں، واقف کا جو منشا ہے، واقف نے جو زمینوں کو جس کام کے لیے وقف کیا ہے وہ کام ہوتا رہے، وہ اوقاف کی زمینوں کا تحفظ ہوتا رہے. اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. اوقاف کی زمینیں یا تو وقف بورڈ کے ذریعے سے مینیج ہوتی ہیں یا پھر متولیوں کے ذریعے سے مینیج ہوتی ہے. متولیوں کے ذریعے سے مینیج ہوتی ہے وہ بھی وقف بورڈ کے ماتحت ہے.
تو وقف متولی ہو یا وقف بورڈ ہو، یہ مالک نہیں ہوتا ہے کس زمین پر. وقف کی زمین کا وقف کی جائیدادیں اللہ کے نام سے وقف ہوتی ہے، وقف اللہ ہوتی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے. نہ اسے کسی کو بیچنے کا، ہبہ کرنے کا، منتقل کرنے کا اختیار ہوتا ہے. بابری مسجد کے مسئلے پر جب یہ بات بار بار کہی جانے لگی کہ اس کو آپ کہیں اور منتقل کر دیجئے یا اس کو بیچ دیجئے، کچھ اور بڑی زمین آپ کو ہم دے دیں گے، یا اسے ہبہ کر دیجئے، اس قسم کے مطالبے رکھے گئے. تو مسلم مسئلہ بورڈ نے بہت واضح طور پہ یہ بات کہی تھی، وقف کی زمین کو نہ تو ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ منتقل کیا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے. مسجد جو ہے وہ عرش کا فرش مسجد تا قیامت مسجد. تو ایک بات تو یہ سامنے رہے کہ وقف قانون جو بنایا جاتا رہا ہے وہ قانون اس لیے بنایا جاتا رہا ہے کہ وقف کی زمینوں کا تحفظ ہوتا رہے اور واقف کے منشا کے مطابق اس زمینوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. سب سے آخر میں جو قانون بنایا گیا وہ 1995 میں بنایا گیا، اور اس کے بعد آخری بار ترمیم جو ہوئی تھی اس قانون میں وہ 2013 میں ہوئی تھی، جب منموہن سنگھ کی حکومت تھی. پارلیمنٹ میں جب بھی کوئی قانون لایا جاتا ہے، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قانون جن لوگوں کے لیے لایا جا رہا ہے یا جو لوگ اس قانون سے متاثر ہونے والے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس قانون کے، سب سے پہلے ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون لا رہے ہیں، اس میں آپ کی رائے مطلوب ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب موجودہ سرکار نے یا اس سے پہلے کی جو سرکار تھی، جب ایگریکلچر سے متعلق، زراعت سے متعلق 3 قانون منظور کیے تھے، اور اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ہم نے کسانوں کے مفاد میں یہ قانون بنائے ہیں اور کسانوں سے مشورہ کر کے بنائے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ پنجاب، دہلی، راجستھان، ہریانہ کے کسان دہلی کے بارڈر پہ 1 سال تک اس کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں اور یہ کہتے رہے کہ یہ قانون ہمارے مفاد میں نہیں لایا گیا بلکہ کارپوریٹ کے مفاد میں لایا گیا، پونجی پتیوں کے مفاد میں لایا گیا. 700 لوگ اس میں مارے گئے 1 سال کے عرصے میں. بالآخر حکومت کو وہ قانون واپس لے لیا. یہ قانون جب لایا گیا اس وقت بھی یہ بات کہی گئی کہ ہم نے اوقاف کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اوقاف کی جائیدادوں کے کھلواڑ کو روکنے کے لیے، اوقاف کی جائیدادوں کا فائدہ غریب طبقے تک پہنچانے کے لیے یہ قانون لایا گیا. اس کے اندر شفافیت پیدا کرنے کے لیے قانون لایا گیا. لیکن اب میں جب آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے کوئی مقصد اس قانون کے ذریعے پورا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے الرغم اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، حکومت کے ذریعے سے اس کو تکدر کرنے کے لیے قانون لایا گیا ہے. جب یہ مطالبہ ہوا کہ یہ قانون پر ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا مسلمانوں سے، اور جب پارلیمنٹ جب مسلمانوں نے یہ واضح کر دیا، مسلم مسئلہ بورڈ نے کہ یہ واضح کر دیا کہ یہ قانون ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور ہم اس کی پرزور مخالفت کریں، تو پارلیمنٹ میں بھی جب یہ قانون پیش کیا گیا تو اس وقت اس کی زبردست مخالفت ہوئی. اپوزیشن پارٹیوں نے بہت زبردست مخالفت کی، یہاں تک کہ بی جے پی کی جو حلیف جماعتیں ہیں انہوں نے مخالفت کی. بالآخر یہ قانون جے پی سی کے حوالے کیا گیا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی 31 افراد کی مشتمل یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہے، جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، حکومت کے لوگ بھی ہیں اور حکومت کے حلیف جماعتیں بھی ہیں. اب یہ پارلیمنٹری کمیٹی مختلف لوگوں سے رائے لے رہی ہے. مسلمانوں کی بعض تنظیموں نے بھی رائے دی ہے اور انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ نے بھی رائے دی ہے. اور جب اس نے یہ کہا کہ ہم اس پر پبلک سے رائے لینا چاہتے ہیں ای میل کے ذریعے سے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک سے آپ کیوں رائے لیں گے؟ یہ معاملہ عام آدمی سے متعلق نہیں ہے، یہ معاملہ خالص مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ کو رائے لینی ہے تو صرف مسلمانوں سے رائے لینی چاہیے. لیکن حکومت کا یہ کہنا تھا کہ حکومت تب بھی جو بھی بل لاتی ہے اس میں سب سے رائے لیتی ہے. ٹھیک،
مسلم مسئلہ بورڈ نے بھی اور تمام مسلم دینی جماعتوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں رائے دیں. آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ وہ جو 15 دن کا وقت ملا تھا اس میں آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کی اپیل پر 3 کروڑ 66 لاکھ لوگوں نے اپنی رائے دی ای میل کے ذریعے سے. اور اس کے بعد پھر باقی لوگوں نے بھی جو کوششیں کی اس کے ذریعے سے تقریباً 5 کروڑ کی تعداد میں ای میل صرف مسلمانوں نے بھیجے. ہندوستانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جے پی سی کو یا اس طرح کی کمیٹیوں کو جو رائے دی جاتی ہے سب سے بڑی رائے گئی. حکومت نے تو یہ مانا ہے جے پی سی نے کمیٹی نے کہ 1 کروڑ 25 لاکھ رائے آئی, حالانکہ ہمارے پاس اپنی رائے کا ریکارڈ موجود ہے. لیکن اس کے بعد جے پی سی ایک ممبر پارلیمنٹ جو بی جے پی کے ممبر بھی ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ 1 کروڑ 25 لاکھ جو رائے آئی ہیں وہ یک طرفہ رائے ہیں. حکومت کو ہوم منسٹری کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کے پیچھے چائنا تو نہیں ہے, اس کے پیچھے آئی ایس آئی تو نہیں ہے, اس کے پیچھے ذاکر نائک تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ یعنی یہ سمجھنا کہ ہندوستانی مسلمان آج خود کوئی کام نہیں کر سکتے, ان لوگوں کی تحریک پر ہی کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اب تک کہ جتنی بار بھی اس طرح کی رائے مانگی گئی ہے زیادہ سے زیادہ 25 لاکھ لوگوں نے رائے دی. پہلی بار 1 کروڑ 25 لاکھ حکومت نے ایڈمٹ کیا, لوگوں نے رائے دی. تو اس سے الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں نے جس بیداری کا ثبوت دیا ہے اس کے بہرحال خوشگوار اثرات سامنے آئے. یہ جو قانون لایا گیا ہے اس قانون میں اب تک جتنے قانون بنائے گئے 2013 میں جو ترمیمات آئی تھی اس وقت میں منموہن سنگھ کی سرکار تھی, رحمان خان صاحب اقلیتی امور کے وزیر تھے. بہت زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو انگیج کر کے اس پر غور کیا تھا. پارلیمنٹ میں کئی نشستیں ہوئی تھی اور سچر کمیٹی کی کچھ سفارشات تھی, اس کو سامنے رکھ کر قانون کو زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی. اب جو قانون لایا گیا ہے اگر آپ اس کے ایک ایک شق کا جائزہ لیں, 44 ترمیمات سجسٹ کی گئی, 44 ترمیمات. اگر آپ ایک ایک شق کا جائزہ لے کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پوری ترمیمات ایسی ہیں جس کے بعد ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اوقاف کا باقی رہنا مشکل ہو جائے. پچھلے قانون میں یعنی موجودہ قانون میں ایک شق ہے, وہ شق ہے وقف بائی یوزر, یعنی جو املاک مسجد ہو, قبرستان ہو, عیدگاہ ہو, درگاہ ہو یا کوئی اور مدرسہ ہو یا کوئی خیراتی ادارہ ہو, جو املاک بطور وقف استعمال ہو رہی ہے, یعنی مسجد ہے ظاہر وقف, مسجد ہے تو وقف ہے تو اس کا کہیں رجسٹر ہونا ضروری نہیں ہے. وہ لینڈ ریکارڈ میں, ریونیو ریکارڈ میں یا وقف بورڈ کے تحت اگر رجسٹر نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ وہ وقف نہیں مانی جائے گی, اس کا استعمال اس کو وقف ثابت کرے گا. یہ سینکڑوں سال سے مسجدیں بنی ہوئی ہیں. دلی کی جامع مسجد 400 سال پرانی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اپنے وقت کے لینڈ ریکارڈ لا کر دکھائیے تو کوئی نہیں دکھا سکتا. وہ استعمال کے طور پر, وقف بائی یوزر کے طور پر وہ اوقاف کی زمین ہے. اس حکومت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے وقف بائی یوزر کی شق کو ختم کر دیا. وقف ترمیم ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف اتر پردیش کے اندر اگر وقف بائی یوزر کی شق ختم کر دی جائے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں ہمارے یہاں سے مل جائیں. قبرستان ہے, برسوں سے نہیں سینکڑوں سال سے استعمال ہو رہا ہے. دلی کے اندر کئی قبرستان تھے, ابھی جو ریسنٹ فیگر سامنے آئے ہیں صرف 22 قبرستان باقی رہے. کہاں گئے؟ ہڑپ کر لیے. وقف بائی یوزر کی کلاس کو اس میں سے ختم کر دیا گیا اس ترمیمی بل سے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے وقف کی جائیداد کے سلسلے میں تو وہ ریفر کر دیا جاتا ہے وقف ٹریبیونل. وقف ٹریبیونل وقف بورڈ قائم کرتا ہے. وقف ٹریبیونل کے 3 ممبر ہوتے ہیں, ایک ریٹائرڈ جج,
ایک قانون کا جاننے والا اور ایک شریعت کے قانون کا جاننے والا، اور تینوں کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اس موجودہ ترمیمی ایکٹ میں سے شریعت کے جاننے والے کو اس میں سے نکال دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے گا تو وہ وقف بورڈ نہیں طے کرے گا، بلکہ حکومت اس جگہ کا جو کلیکٹر ہے اس کو ریفر کیا جائے، اور کلیکٹر اگر یہ کہہ دے گا کہ یہ زمین وقف کی زمین نہیں ہے تو وہ حکومت کو رپورٹ دے گا، اسٹیٹ گورنمنٹ کو رپورٹ دے گا، اور اسٹیٹ گورنمنٹ پھر وقف بورڈ سے کہے گی کہ آپ اس اوقافی جائیداد کو اپنی فہرست سے خارج کر دیں۔ پھر اس قانون کے اندر ایک ایسی شق ڈالی گئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، وہ ہے حکومت کی شق، یعنی مرکزی حکومت، اسٹیٹ گورنمنٹ، میونسپل کارپوریشن، پنچایت، سیمی آٹونومس ادارے حکومت کے، وہ سب گورنمنٹ کی شق میں شامل کیے گئے۔ اگر کسی اوقاف کی زمین پر حکومت کا کلیم ہے، یعنی حکومت سے مراد ان سب لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، کسی کا بھی کلیم ہے تو پھر وہ جو ہے کلیکٹر کے حوالے کیا جائے گا کہ آپ یہ طے کیجئے کہ یہ زمین کس کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ، اور کلیکٹر کس کے ماتحت کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کیا کلیکٹر حکومت کے منشا کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو اب اگر کلیکٹر یہ کہہ دے کہ یہ زمین حکومت کی زمین ہے، یا میونسپل کارپوریشن کی زمین ہے، یا پنچایت کی زمین ہے، یا کسی آٹونومس باڈی کی زمین ہے، تو یہ پھر کلیکٹر اسٹیٹ گورنمنٹ کو رپورٹ کرے گا، اور اسٹیٹ گورنمنٹ وقت سے کہے گی کہ آپ اپنے یہاں سے اس زمین کو خارج کر دیں۔ آج سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پراپرٹیز ایسی ہیں جو حکومت کے قبضے میں ہیں، ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے وقف ٹریبونل میں، اور ابھی آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ جو جے پی سی ملاقاتیں کر رہی ہے مختلف لوگوں سے، اس میں دلی میں انہوں نے 3 منسٹریز کے لوگوں کو بھی بلایا، ریلوے منسٹری کے لوگوں کو بلایا، روڈ ٹرانسپورٹ منسٹری کے لوگوں کو بلایا، ایک اور منسٹری کو بلایا، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو بلایا، اور ان سب نے متفقہ طور پہ اس بل کی تائید کی، اور یہ کہا کہ ہماری بہت سارے کلیمز جو ہیں وقف کی پراپرٹی پر وہ ٹریبونل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، مسئلہ اگر حکومت کا آئے گا تو پھر وہ زمین کس کے حوالے ہو جائے گی؟ فیصلہ کرنا ہے کلیکٹر کو۔ کلیکٹر جو ہے آئی ایس آفیسر ہوتا ہے، اور وہ آئی ایس آفیسر جو ہوتا ہے وہ مرکزی اور اسٹیٹ دونوں گورنمنٹ کا تابع ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ایک بات اس میں یہ بھی تھی وقف قانون میں، یہ کہ جو ہمارے ملک میں قانون ہے، آپ میں سے بیشتر لوگ واقف ہوں گے، لا آف لمیٹیشن، یا اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہیں گے لا آف ایڈورس پوزیشن، قانون قبضہ مخالفانہ کا قانون۔ یعنی وہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی پراپرٹی پر، چاہے وہ پراپرٹی آپ کی ہو یا نہ ہو، کسی پراپرٹی پر اگر آپ کا قبضہ ہے اور 12 سال تک اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، وہ پراپرٹی آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اوقاف کی جائیدادوں کو، اوقاف سے مراد صرف مسلمانوں کے اوقاف نہیں، ہندوؤں کے انڈاؤمنٹ، سکھوں کے انڈاؤمنٹ، عیسائیوں کے انڈاؤمنٹ اور مسلمانوں کے انڈاؤمنٹ، یعنی اوقاف، ان سب کو لا آف لمیٹیشن سے ایگزم کر دیا گیا، اس سے مستثنا کر دیا گیا کہ یہ لا آف لمیٹیشن تحت میں نہیں آئے گا۔ ابھی جو ترمیم لائی گئی ہے اس میں سے وقف کی جائیدادوں کو کا جو استثناء تھا، جو اس کو ایگزم کیا گیا تھا، اس کو ختم کر دیا کہ اگر کسی زمین پر کسی آدمی نے قبضہ کر رکھا ہے اور وقف بورڈ نے یا کسی متولی نے اس کو چیلنج نہیں کیا 12 سال کے اندر، تو وہ پراپرٹی اس آدمی کی یا اس جس نے قبضہ کر رکھا اس کی ہو جائے گی۔ اگر یہ بل اس حالت میں منظور کیا گیا
تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں، ہریانہ میں ایسی بہت ساری مساجد ہیں، ایسی بہت ساری اوقاف کی جائیدادیں ہیں جس پر دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قبضہ کیے، اس لیے کہ پارٹیشن کے وقت میں مسلمان پنجاب سے اور ہریانہ سے بڑی تعداد میں پاکستان چلے گئے، وہاں کوئی مسلم آبادی نہیں ہے، لیکن وقف بورڈ کا اس پہ کلیم ہے، دعویٰ ہے، اور جب بھی وہاں کوئی ایسی حکومت آئے گی جو ہماری بات سننے کی پوزیشن میں ہوگی تو وہ تمام جائیدادیں آپ کو واپس ملے گی، اور اب ابھی بھی پنجاب میں سکھ واپس کر رہے ہیں ان جائیدادوں، وہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہے دوبارہ، مسجدیں آباد ہو رہی وہاں دوبارہ، لیکن اگر یہ قانون منظور ہو گیا تو پھر وہ تمام جائیدادیں آپ کے سے نکل جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ قانون تو مسلمانوں کے لیے تو لایا جا رہا ہے کہ لا آف لمیٹیشن سے، لا آف ایڈورس پوزیشن سے اب اوقاف کی جائیدادیں مستثنا نہیں ہوگی، لیکن ہندوؤں کی جائیدادوں کے لیے، سکھوں کی جائیدادوں کے لیے، عیسائیوں کی جائیدادوں کے لیے ابھی بھی وہ قانون باقی ہے، ان کے ایگزمپشن کو ختم نہیں کیا گیا، ان کے استثناء کو ختم نہیں کیا گیا، تو یہ ایک ڈسکریمنیٹری فیصلہ ہے جو اس گورنمنٹ نے کیا۔ پھر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں اوقاف کو مینج کرنے کے لیے دو قسم کے ادارے حکومت بناتی ہے، ایک ہے سینٹرل وقف کونسل اور ایک ہے وقف بورڈ۔ اسٹیٹ کے سطح پر وقف بورڈ ہوتا ہے اور سینٹر کے سطح پر سینٹرل وقف کونسل ہوتی ہے۔ سینٹرل وقف کونسل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو وقف بورڈ ہیں وہ قانون کے تحت کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو ممبران ہوتے ہیں اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کو سب مسلمان ہونے چاہیے، چاہے وہ پارلیمنٹ کی کیٹیگری سے آ رہے ہوں، چاہے وہ اسمبلی کی کیٹیگری سے آ رہے ہوں، چاہے وہ یہ جو وکلا کا جو ہوتا ہے ادارہ اس کی کیٹیگری سے آ رہے ہوں، یا حکومت کے سرکاری عہدیداروں کی کیٹیگری سے آ رہے ہوں، ان سب کے لیے لازمی شرط یہ کہ مسلمان۔ اس حکومت نے اس قانون میں، ترمیمی ایکٹ میں، دو بڑی اہم تبدیلیاں کی۔ ایک تبدیلی یہ کی کہ وقف بورڈ میں بھی اور سینٹرل وقف کونسل میں بھی لازماً دو غیر مسلم ممبر ہوں گے، نمبر ایک۔ اور یہ جو شرط لگی ہوئی تھی کہ چاہے اسمبلی ممبران سے آئیں، چاہے پارلیمنٹ سے آئیں، چاہے وہ جج کی کیٹیگری سے آئیں، چاہے وہ بار کونسل سے آئیں، چاہے وہ حکومت کے ملازمین کی کیٹیگری سے آئیں، ان سب کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی ہٹا دی۔ اب اگر آپ دیکھیں گے اور پھر اس میں یہ شرط لگائی کہ دو لیڈی ممبرز، دو خواتین ممبر بھی ہونے چاہیے، حالانکہ یہ چیز پہلے سے موجود ہے، 2013 کے قانون میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ دو خواتین ممبرز میں ہونی چاہیے، لیکن خواتین ممبر کے لیے بھی اس کی مسلمان ہونے کی شرط بھی ہٹا دی گئی۔ اب اگر آپ دیکھیں گے 23 ممبران انہوں نے اس کا دائرہ بڑھا دیا، پہلے وہ الیکٹڈ ہوتی تھی، اب نامنیٹڈ ہوں گی، حکومت نامنیٹ کرے گی، اور پھر یہ جو شرط ہٹا دی گئی کہ وہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، تو 23 ممبران جو ہوتے ہیں وقت سینٹرل وقف کونسل کے اندر جو ابھی بڑھا دی گئی ہے، اس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہو جائے گی۔ اگر حکومت نامنیٹ کرنے لگے غیر مسلموں کو تو اکثریت غیر مسلموں کو ہو جائے گی۔ اسی حال آپ کے وقف بورڈ کا بھی ہوگا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وقف بورڈ کے سی ای او کے لیے، اس کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوگا، اس کے لیے بھی شرط یہ تھی کہ وہ گورنمنٹ کا آدمی ہوگا، جوائنٹ سیکرٹری کے پد سے نیچے نہیں ہوگا، اور اس کا بھی مسلمان ہونا شرط تھی، وہ بھی شرط ہٹا دی گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ باقی ادارے جو بنے ہوئے ہندوؤں کے جو انڈاؤمنٹ ہے، شرائن بورڈ ہے، مٹھ ہے، یا سکھوں کی گرودوارا پربندھک کمیٹی ہے، اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ ہندوؤں کے ادارے ہیں تو ان کے لیے ہندو ہونا شرط ہوگی، مینجمنٹ کمیٹی کے اندر کوئی بھی غیر ہندو اس میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سکھوں میں گرودوارا پربندھک کمیٹی کے لیے قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آدمی آئے گا منصب پر یا کسی بھی کمیٹی کے اندر، وہ سب کے لیے سکھ ہونا کمپلسری ہے، لیکن وقف بورڈ میں سے اب کے اس میں سے یہ شرط ہٹا دی گئی، ان کے لیے اب مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب غیر مسلم اس میں آئیں گے
اور اگر موجودہ حکومت ہے تو RSS کو لوگ آئیں گے. تو وہ کیا کریں گے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھی طرح سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی قانون میں، یعنی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں بھی اور سینٹرل وقف کونسل میں بھی غیر مسلم 2 لوگ تو لازمن ہوں گے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن حکومت یہ پہلے یہ تھا وقف اس قانون کے اندر اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی کسی پراپرٹی کو، اپنی پراپرٹی کو وقف کرنا چاہے مسلمانوں کے لیے، مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے، درگاہ کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی خیراتی ادارے کے لیے وقف کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے اسلامی شریعت میں بھی ہے اور موجودہ قانون میں بھی ہے. لیکن اس حکومت نے یہ شرط نہیں کی، یہ کلاس کو ہٹا دیا. کوئی غیر مسلم اب اپنی زمین کو وقف نہیں کر سکے. یعنی غیر مسلم مینج کرے گا وقف کو، وقف بورڈ میں رہے گا، ٹرائبونل میں رہے گا، سینٹرل وقف کونسل میں رہے گا، ٹرائبونل میں رہے گا، لیکن وہ وقف نہیں کر سکے گا اپنی پراپرٹی. والنٹری وقف کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکے گا، حکومت نے پابندی لگا. ایک اور مزہ کا خیز شرط اس میں لگائی گئی ہے، آپ سنیں گے تو ہنسیں گے اس میں. انہوں نے یہ کہا کہ واقف کے لیے، جو آدمی اپنی پراپرٹی کو وقف کرنا چاہتا ہے، واقف کے لیے 5 سال پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. یعنی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، اگر کسی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وقف کرنا چاہتا نہیں، 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. کون فیصلہ کرے گا؟ اسلام جیسی کوئی شرط نہیں لگاتا ہے. کوئی مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، حج اس نے نہیں کیا استطاعت کے باوجود، زکات نہ دیتا ہو، تب بھی وہ وقف کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی. لیکن حکومت یہ شرط لگا رہی ہے کہ واقف کے لیے 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم ہونے کی شرط. کون دے گا سرٹیفکیٹ؟ مسجد کے امام صاحب دیں گے، کوئی مدرسہ دے گا، یا حکومت دے گی آپ پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی عجیب و غریب قسم کی شرط اس میں لگائی گئی ہے، جو نہ تو اسلامی شریعت جس کی حمایت کرتی ہے، نہ ہمارے ملک کا قانون کی حمایت کرتا ہے. ایک بات اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان، یہ قانون جو ہے وقف کا ترمیمی بل جو لایا گیا ہے، یہ قانون میں یہ جو کنٹرڈکشنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، جو ابھی جس کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون ملک کے دستور سے بھی کنفلکٹ کر رہا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ 1937 میں ایک قانون بنایا گیا تھا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937. شریعت اپلیکیشن ایکٹ جو تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ اگر 2 مسلمان ہیں، ان کے درمیان نکاح، طلاق، فسخ نکاح، خلا، مینٹیننس، شفا، وراثت کے تمام معاملات اس قانون سے، یعنی اسلامی شریعت سے گورن ہوں گے، شریعت اسلامی سے گورن ہوں گے، اور اس میں اوقاف کو بھی شامل کیا گیا. پھر جب حکومت، یعنی ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس قانون کو اڈاپٹ کر لیا گیا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ. اور اس کے بعد باضابطہ وقف ایکٹ بنایا گیا تاکہ اوقاف کو تحفظ فراہم ہو سکے. اور مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اوقاف کے لیے یعنی قانون بنایا گیا، بلکہ ہندوؤں کے بہت سارے شرائن بورڈ اسٹیٹ وائز الگ الگ، بہار میں، تامل ناڈو میں اور مختلف مقامات پر جو ایسے بنائے گئے ادارے، اس میں بھی یہ تمام شرطیں نافذ ہیں. لیکن اب یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے، اس کے تحت میں جو باتیں کہی جا رہی ہے وہ آرٹیکل 25 اور 26 سے بھی کنٹرڈکٹ کرتی ہے. آرٹیکل 25 ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر رہنے کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں. ہر شخص کو، ہندوستان کے ہر شہری کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر عمل کر سکتا ہے، اپنی تعلیمات، مذہبی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے، اس کو پریکٹس کر سکتا ہے، اس پہ عقیدہ رکھ سکتا ہے، اس کی ترویج و اشاعت کر سکتا ہے، یعنی اس کو پھیلا سکتا ہے، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے.
اور پھر آرٹیکل 26 میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے مذہبی اور کلچرل معاملات کو پروموٹ کرنے کے لیے ادارے بنا سکتا ہے. یہ آزادی بھی اس قانون کی اس ترجمہ سے آپ سے واپس لی جا رہی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے، یہ قانون اگر خدا نخواستہ پارلیمنٹ سے منظور کر دیا گیا تمام تر مخالفت کے باوجود، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت نے جب سے اسلام سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق قانون سازی کرنے کا کام شروع کیا ہے، تو پہلا قانون لایا گیا تھا ٹرپل طلاق. آپ نے دیکھا ٹرپل طلاق کا ایشو سپریم کورٹ میں چلا. مسلم مسئلہ کورٹ نے کہا کہ مسلمانوں میں کوئی شخص اگر ٹرپل طلاق دیتا ہے تو دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں شریعت کے تحت. ایک نقطہ نظر وہ ہے جو یعنی چاروں جو مسالک ہیں، وہ تمام مسالک کے ذریعے متفق علیہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹرپل طلاق دے گا تو وہ واقع ہو جائے گی. لیکن ایک مسلک اور ہے، اہل حدیث مسلک، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک مجلس میں 3 طلاق دے، 1000 دے، 100 دے، وہ ایک ہی ہو. یہ دونوں موقف رکھے سپریم کورٹ کے سامنے. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ کوئی آدمی ٹرپل طلاق دے گا تو وہ ٹرپل طلاق انویلڈ ہو، وہ واقع نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حکومت نے قانون بنایا. آپ دیکھیں کتنا مدخش قانون بنایا. حکومت نے قانون بنایا کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاق دیتا ہے تو ایک بھی طلاق نہیں ہوگی، نہ 3 ہوگی نہ 1 ہوگی، انویلڈ ہو جائے گی. وہ لوگ میاں بیوی کی حیثیت سے باقی رہیں. یہ شریعت میں واضح مداخلت ہے. مسلمانوں کوئی مسئلہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی آدمی 3 طلاق دے دے اس کے بعد بھی رشتہ باقی رہے گا. پھر آگے سنیے اس قانون میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو آدمی نے 3 طلاق دیا وہ قابل سزا مجرم ہوگا. آپ کہہ رہے وہ انویلڈ ہے، واقع نہیں ہوئی لیکن وہ جرم ہو گیا، اور وہ 3 سال تک کے لیے جیل جائے گا. پھر ایک اور مزاحیہ بات یہ کہ 3 سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے بیوی بچوں کا نفقہ دیتا رہے گا، مینٹیننس کرتا رہے گا. اور جب جیل سے چھوٹ کر آئے گا تو دونوں میاں بیوی پھر دوبارہ زندگی گزارے گا. حرام کاری کی واضح دعوت دی جائے گی. اور اسی نوعیت کا یہ قانون جو لایا گیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے آپشنز کیا ہیں. قانون لایا، حکومت کا منشا واضح ہے، حکومت کیا کرنا چاہتی ہے بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ جو آپ کی مساجد ہیں، یہ آپ کے جو قبرستان ہیں، یہ آپ کی جو درگاہیں ہیں، جہاں صورتحال یہ ہے ہندوستان کے اندر کہ بابری مسجد کی لڑائی لڑی گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، اس کو اندازہ لگائیے. آپ بابری مسجد کی میں یہ کہا گیا تھا کہ یہیں رام پیدا ہوئے تھے. ہماری آستھا ہے یہیں رام پیدا ہوئے تھے. اور یہ کہا گیا کہ یہ بابر نے ایک مندر کو توڑ کے مسجد بنائی ہے. سپریم کورٹ میں یعنی یہ ہم نے طویل عرصے تک یہ لڑائی لڑی عدالت میں، لکھنؤ پہ بینچ پہ لڑی گئی. اس کے بعد جب یہاں سے فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو ہم سپریم کورٹ گئے. تو 1948 سے لے کر 2019 تک ہم نے مقدمہ لڑا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ سنیے آپ. سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن دیے اور جو فیصلہ دیا اس میں جو تضاد ہے وہ دیکھیے. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے یہ جو الزام ہے کہ مسلمانوں نے کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. بنیادی الزام خارج ہو گیا. دعویٰ تو یہی تھا نا کہ مندر توڑ کے مسجد بنائی آپ نے. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی. پھر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ آرکیولوجیکل 4 بار آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی کھدائی ہوئی تھی اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے. سپریم کورٹ نے کہا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے، محکمہ آثار قدیمہ نے جو ثبوت جو چیزیں فراہم کی ہے وہ بابری مسجد سے بننے سے 400 سال پیشتر ہے، 400 سال پہلے کی. تیسری بات یہ کہی کہ مسجد میں 1949 22 دسمبر 1949 تک نماز ہوتی رہی.
اور چوتھی بات اس میں یہ کہی کہ 22 دسمبر 1949 کی رات میں مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی جسے یہ کہتے تھے پرکٹ ہوئی، کہا یہ چوری چھپے جو مورتیاں رکھی گئی وہ غلط، غیر قانونی اور مجرمانہ فعل ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ 6 دسمبر 1992 کو جو مسجد شہید کی گئی یہ بھی ایک مجرمانہ فعل تھا، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تھا، قابل سزا جرم تھا۔ لیکن فیصلہ کیا کیا؟ لیکن ہندوؤں کا بھی دعویٰ اس زمین پر ہے، چنانچہ یہ زمین ہندوؤں کو دے دی جائے، مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین کہیں اور دے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمارے ملک کی سروسریشٹھ عدالت کا فیصلہ ہے، اپیکس کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب یہ جو سچویشن ہے کہ 1991 میں جب باغیوں کا مسئلہ چل رہا تھا، 1991 میں پارلیمنٹ سے قانون بنایا گیا، وہ قانون ہے ورشپ پلیسز ایکٹ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن تھی وہ علی حال ہی باقی رہے گی، اس کو چینج نہیں کیا جا سکے، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ مٹھ ہو، چاہے وہ گردوارہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو۔ 15 اگست کو وہ اگر مسجد کے حصے سے استعمال ہوتا رہا تو وہ مسجد رہے گی، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون کے ہونے کے باوجود متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے عدالت میں، گیان واپی مسجد کا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے عدالت میں، آپ کے یہاں ٹیرے والی مسجد پہ کلیم ہو گیا، اس کے علاوہ کمال مولا مسجد وہاں مدھیہ پردیش میں اس پہ کلیم ہو گیا، اور سینکڑوں کلیم روزانہ ہو رہے ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، دھاندلی ہو رہی ہے، روکا جا رہا ہے، قبضے کیے جا رہے ہیں زبردستی۔ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ فلاں تاریخ تک کہ کہیں کوئی ڈیمولیشن نہیں ہوگا ہماری اجازت کے بغیر۔ سومناتھ مندر کے آس پاس جتنی مسجدیں تھیں اور جتنے قبرستان تھے سب کو ڈیمولیش کر دیا گیا، آسٹا میں ڈیمولیشن کر دیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کے موجودگی کے باوجود یہ صورتحال ہے، خدا نہ خواستہ اس قانون میں یہ ترمیمات آ جائے تو اس کے بعد کیا چیز بچے گی آپ؟ تو یہ اس وقت اس بات کا مطالبہ ہے، مسلم فیصلہ بورڈ نے یہ مطالبہ کیا تھا، مسلمان تمام تنظیموں نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت نے رائے مانگی ہے، ہم بڑی تعداد کی رائے دیں گے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے بڑی تعداد میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بھی جب یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا تھا، لا کمیشن نے رائے مانگی تھی، مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے 4,85,000 ڈاکومنٹل رائے لیا کر دی ہے سپریم کورٹ کو، لا کمیشن کو، جس میں 2,65,000 رائے صرف خواتین کی رائے تھی۔ یہ جو بات کہتے تھے ٹرپل طلاق ہے، ٹرپل طلاق ہے، خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہے، میں نے بتایا 2,65,00,000 خواتین نے میمورنڈم دیا تھا کہ ہم کو کوئی تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں یونیفارم سول کوڈ نہیں چاہیے۔ تو یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا گیا اتراکھنڈ کے اندر، اور یہ سلسلہ پورے ملک میں لگانے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ اب کیونکہ یہ لگتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ تو سب کو ساتھ ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں مسلمانوں سے لے لیں گے، کچھ چیزیں ہندوؤں سے لے لیں گے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ نہیں لائیں گے، بلکہ مسلمانوں کے قانون میں جو ان کے نزدیک خواتین کے مخالف چیزیں ہیں نعوذ باللہ، ان کو ہم نکالیں گے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ تو اب مطالبہ یہ اس بات کا ہے کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ایک کے بعد دیگرے چیزیں اگر آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جائے تو پھر آپ اس ملک میں دین پر یقین رکھنے کے باوجود، اسلام پر یقین رکھنے کے باوجود بھی آپ کو اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ تو کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ تو وہ ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں مسلمان تنظیمیں، کہ ہم جتنی سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بل کی مخالفت کیجیے۔ جتنی حریف جماعتیں ہیں بی جے پی کی، چندر بابو نائیڈو ٹی ڈی پی کے اور نتیش کمار جے ڈی یو کے
चिराग पासवान, इन सब से मुलाकातें की जा रही हैं और इनसे कहा जा रहा है कि ये बिल की आप मुखालफत करेंगे। हमने ये बात वाज़ेह कर दी है, मुखालफत करने का मतलब पार्लियामेंट में रहकर मुखालफत में वोट देंगे, गैर हाजिर नहीं होंगे। गैर हाजिरी को भी ताईद ही समझेंगे हम आपकी। जो लोग एब्सटेन कर जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो हुकूमत को रास्ता फराहम कर देते हैं कि आप जाइए, पास मंजूर कर लीजिए। तो ये बात हमने कहा कि देखिए, अगर कोई हम इसको ये अपने दीन का एक बुनियादी मसला समझते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो जो मुसलमानों से वोट मांगती है, अगर वो इस बिल की हिमायत करेगी तो हम इसे हमारी मुखालिफत समझेंगे और हम आपके हक में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे बीजेपी इख्तियार में जाए। और यही बात हम टीडीपी के लोगों से भी कह रहे हैं और यही बात हम जेडीयू से भी कह रहे हैं। इस पे हमें कायम रहना है, इसलिए कि जब तक कि ये लोग यही जबान समझते हैं, कोई और जबान नहीं समझते। दूसरी बात, अगर जरूरत महसूस हुई कि आज जिस तरह किसानों ने किया और हमने किया था ना, सीए की तहरीक में हमारे बच्चों ने, हमारी खवातीन ने 287 मुकामात के शाहीन बाग बनाए थे हिंदुस्तान के अंदर। आप क्या था, अगर कोई ना आता तो शायद सीए का कानून को हम खत्म करा के दम लेते। लेकिन अब अगर ये मुतालबा होता है, जिस तरह किसानों ने 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दिया, बिलाखिर हुकूमत को वापस लेना पड़ा, अगर ऐसी नौबत आई और मुस्लिम तंजीमों ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, जो हमारा मुश्तरका मुत्तफा प्लेटफॉर्म है, ये आवाज दी कि हमें इसके लिए सड़कों पे आना है, ये आवाज दी कि इसके लिए हमें असेंबली के बाहर मुजाहरा करना है, ये आवाज दी कि हमें पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा करना है। जाहिर है कोई भी मुजाहरा होगा वो दस्तूर के दायरे में ही होगा, वो जो है जमहूरियत के मुताबिक ही होगा, वो जो है कानून की खिलाफ वर्जी करके नहीं होगा, पीसफुल होगा, पुरान तरीके से होगा। लेकिन बहरहाल हम मैदान में आएंगे तो ये करोड़ों मुसलमानों को भी मैदान में आने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मसला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा। आपके साथ सिख भी खड़े होंगे, आपके साथ ईसाई भी खड़े होंगे, आपके साथ बुद्धिस्ट भी खड़े होंगे, आपके साथ दलित भी खड़े होंगे, आपके साथ ट्राइबल भी खड़े होंगे। हमने जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला चल रहा था और बार बार हुकूमत कह रही थी और प्रधानमंत्री साहब अपनी तकरीरों में भी कह रहे थे जगह जगह कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, तो हम लोगों ने दिल्ली में एक राउंड टेबल मीटिंग की पर्सनल लॉ के प्लेटफॉर्म से, जिसमें सिखों को बुलाया, ईसाइयों को बुलाया, बुद्धिस्टों को बुलाया, दलितों को बुलाया, ट्राइबल्स को बुलाया और उनको ये बताया कि ये पहला हमला हम पर है, ये जो कल्चर पे हमला हो रहा है या हमारी रिवायात पे हमला हो रहा है या हमारी मजहब पर हमला हो रहा है, ये पहला हम पे है, फिर कोई और बचने वाला नहीं। उसके बाद हम सब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें से किसी के लिए भी काबिल नहीं है। हम इसकी एहतमाम भी कर रहे हैं कि औकाफ के मसले पर भी ये तमाम लोग हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन पहला शर्त ये कि आप खड़े हो तो आप साथ आएंगे, आप पीछे हट जाएंगे फिर कोई आपके साथ में नहीं आएगा। अभी सीए के अंदर यही हुआ था, हमारे शाहीन बाग, दिल्ली का शाहीन बाग था, उसमें सिखों ने आके लंगर लगा दिए थे, ईसाई आ रहे थे, लेफ्ट की पार्टियों ने आके हिमायत की थी। तो ये जो हमारी ताकत का हमने अभी चंद दिन पहले ही मुजाहरा किया, ये हम यानी कोई दुनियावी चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम पार्लियामेंट में और असेंबली में टिकटें हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ना कोई पोजीशन हासिल करने के लिए, ये अपने दीन के तहफ्फुज़ के लिए कर रहे हैं, अपनी मसाजिद को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी ईदगाहों को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने कब्रिस्तानों को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने मदारिस को बचाने के लिए कर रहे हैं। मसला एक चीज पे हमला नहीं हो रहा है। अभी चंद दिन पहले आपके में ये बात होगी, उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश के 8,849 मदरसों को, जिसमें दारुल देवबंद भी शामिल है, नज़रुल लखनऊ भी शामिल है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर भी शामिल है, जामिया सल्फिया भी शामिल है, जामिया फलाह भी शामिल है,
جب اسلامی شامل ان سب کو ایک نوٹس جاری کیا تھا، اور وہ نوٹس یہ تھا کہ آپ لوگ RTI ایکٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ بیسک ایجوکیشن نہیں دے رہے بچوں کو، آپ جو ہیں مدرسوں کو بند کیجئے اور ان تمام بچوں کو اسکولوں میں منتقل کر دیجیے۔ ہم نے آگے یوگی صاحب سے ملاقات کی، مسئلہ بورڈ کا وفد گیا تھا ملنے کے لیے، ان سے کہا کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ فیصلہ RTI ایکٹ کے خلاف ہے۔ RTI ایکٹ جو بنایا گیا تھا، تعلیم کا قانون جو بنایا گیا تھا تعلیم پہ، کمپلسری تعلیم کا، اس میں مدرسوں کو اور ویدک پاٹھشالوں کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پہ نوٹس جاری ہونے شروع ہو گئے تھے مدرسوں کو، DM کرنے جا رہے تھے، اس پہ روک لگی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے لیگل، قانونی، جمہوری، دستوری راستے اویلیبل ہیں ان سب کا ہمیں استعمال کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں گے۔ اگر ہم سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تم ایک ہاتھ بڑھو میں 10 ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، اللہ کی تائید نصرت کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں میدان پر جانا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔